السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا۔ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 بندے ستا رہے ہیں، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے لیکن آپ کو وہ چہرے نظر نہیں آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں عبادت گزار لگ رہے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء تھی۔ یکدم سلطان کی نظر چٹائی پر پڑی۔ سلطان نے چٹائی کو جب اٹھایا تو دیکھا وہاں پر ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگ پڑے۔ اس وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ سلطان نے مومار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ سیسے کی یہ خندق آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان خود اس سرنگ میں گئے، دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ سرنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ تک پہنچ گئی ہے اور آپ کا قدم مبارک کھل گیا ہے۔ سلطان نے قدم مبارک چوم کر اس سرنگ کو بھروا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور کی بے حرمتی کرنے کی بار بار کوشش کی گئی۔ آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں دفن ہیں۔ دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہے۔ دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کی ان کے دشمنوں کے برے منصوبوں اور ذلیل سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔